کریم علیہ السلام آپ کے سوز و گداز میں مزید برکات عطا فرمائے۔ جو جملہ میں آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں توجہ سے سنیے گا۔ کبھی سوچا ہے میرے حضور کی آمد سے پہلے کوئی بندہ مرتا لوگ کیا کرتے تھے؟ آگ جلاتے تھے، لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو جلا کے راکھ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضور کی آمد ہوئی، امام الانبیاء سلطان کائنات تشریف لائے، فرمایا آج کے بعد جلایا نہیں جائے گا بلکہ نہلایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب غسال جب کسی میت کو غسل دیتا ہے نا، اس کے جسم سے جو ہی پانی جدا ہوتا ہے اللہ غسال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غسل دینے کی فضیلت ہے، جو غسل دے گا اس کے گناہ معاف۔ یہاں تک معاملہ نہیں رکا، فرمایا اب کیا کرو، اس کو کفن پہناؤ۔ کفن پہنایا، اب کیا کرنا ہے، اس کو خوشبو لگاؤ۔ اللہ اکبر، ساری زندگی جس کو کبھی خوشبو میسر نہیں آئی تھی، ساری زندگی خوشبو جس کے قریب سے بھی نہیں گزری، اتنے پیسے نہیں تھے، کسی بٹھے پہ کام کرتا تھا، اینٹیں نکالتا تھا، یار کوئی اپنا کہنے والا نہیں تھا، سلام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ آج جب مرا، آج سفید کپڑا پہن رکھا ہے، خوشبو بھی لگا رکھی ہے۔ فرمایا یہاں تک معاملہ نہیں ہے، اب کیا کرو، اس کو کندھوں پہ اٹھاؤ۔ اللہ اکبر، ذرا اپنے محبوب کی طرف نگاہیں تو دوڑائیں نا یار، ایک بار سوچیں تو صحیح نا، ایک بار تصور میں یار کو لائیں یار، اتنی کریمی یار، اتنی مہربانی یار، میرے اوپر اتنا کرم فرما دیا۔ فرمایا اب اس کو خوشبو لگا دی ہے، کپڑے پہنا دیے، کندھوں پہ اٹھاؤ۔ بے کندھوں پہ کس کو اٹھایا جاتا ہے؟ وہ پرانے وقتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کا مرشد آتا تھا نا، وہ پالکی میں بٹھا کے اس کو کندھوں پہ اٹھاتا تھا۔ بھائی کوئی پہلوان کسی جگہ پہ کوئی پرفارمنس دکھائے، کوئی کھیل کے میدان میں کوئی کھلاڑی پرفارمنس دکھائے، اس کا ساتھی اس کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مرنے والے نے کون سا اعزاز حاصل کیا ہے؟ اس کو کندھوں پہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کس لیے یار؟ اس سے تو مطلب بھی ختم ہو گئے، آج کے بعد یہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ فرمایا ٹھہر، یا نہ دیکھنا کہ یہ کچھ نہیں دے سکتا، یہ ہمارا امتی ہے، یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا جو میرے امتی کو کندھوں پہ اٹھا کے چلے گا نا، 40 قدم چلے گا، اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ 40 قدم صرف میت کو کندھا دینے سے، صرف اور صرف ایک بار۔ میں نے سبحان اللہ، مجھے داد نہیں چاہیے، یہ میری کبھی طلب رہی نہیں ہے، اور بھی کوئی طلب نہیں ہے۔ میرے حضور نبی رحمت شفیع امت کے غلاموں، جھولی میں در زہرا کے ٹکڑے بڑے وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے در کا منگتا ہوں، میرے لیے بہت کافی ہے۔ صرف اور صرف میں جو توجہ چاہتا ہوں اس کی طرف میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اپنی نگاہوں کی توجہ مجھے عطا کریں۔ ذرا نگاہیں میرے ساتھ ملائیں نا، مجھے اتنا بتائیں، میت کو کندھا دینے سے اللہ بندے کے صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اگر بھائی زندہ ہو اور وہ تھوڑا کمزور ہو، اسے تیرے کندھے کی ضرورت ہو، اگر تو تھوڑا سا سہارا دے دے گا۔ کبھی سوچا ہے بھائی مر بھی جائے تو تیرے گناہ پھر بھی بخشوا سکتا ہے؟ اگر زندہ کو تو نے تھوڑا سا کندھا دے دیا، تھوڑی سی ہمت کر دی صحیح، اگر تھوڑا سا اس کا سہارا بن گیا، آسرا بن گیا، مجھے بتا تو صحیح اللہ تجھے کیا کچھ نہیں دے گا۔ حضور کی بارگاہ میں نا ایک بھائی کی شکایت کی گئی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا میرا چھوٹا بھائی جو نا یہ نکما نکھٹو ہے، کماتا میں ہوں کھاتا یہ ہے، میں کما کے تھک گیا ہوں اور یہ کھاتا ہی جاتا ہے، اڑا دیتا ہے۔ میرے حضور نبی رحمت شفیع امت کے غلاموں، حضور جلال میں آ گئے، میرے آقا نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے جو تیرے گھر میں رزق ہے یہ تیری کمائی کا ہے؟ تو کما رہا ہے تو تیرے گھر میں رزق آ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سارا دن کام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ کام نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرتا، ان کے گھر میں اتنا رزق کیوں نہیں؟ یہ جو تیرے گھر میں رزق ہے نا یہ تیری کمائی کا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کماتا تو ہے، نصیب اس کا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ فرمایا اگر یہ تیرے گھر میں نہ ہو نا تو تیرے گھر میں اتنے وافر مقدار میں رزق نہ ہو۔ کماتا تو ہر کوئی ہے، لیکن جو رزق کی فراوانیاں ہوتی ہیں نا یہ اپنوں کی مہربانیاں ہوتی ہیں، یہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ کماتے آپ ہیں بھائی، کتنے مزدور ہیں جو پھاٹک پہ انتظار کر کے شام کو واپس خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں، ان کو مزدوری پہ لے کے کوئی نہیں جاتا۔ یار کتنے کاریگر ہیں جن کے پاس کام کروانے کوئی نہیں آتا، یار کتنے ہوٹل ہیں جہاں کھانا کھانے کوئی نہیں جاتا، یار کتنے ایسے پوائنٹ ہیں جن کے پاس کوئی خریدنے نہیں جاتا، سارا کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی جاتا کوئی نہیں، پیسہ نہیں آتا، دولت نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ کام آتا ہے لیکن نصیب میں نہیں ہے۔
سارا کچھ چاہتا ہے لیکن نصیب میں نہیں ہے. یاد رکھیے گا کماتے آپ ہیں. جو تیرے گھر میں یہ ہے نا جن کو تو نکھٹو سمجھتا ہے ان کا نصیب کھاتا ہے. کمانے والے تو کئی ہوتے ہیں میرے صاحب. زندگی میں ایک دوسرے کا درد سمجھے, کسی کا دکھ سمجھے. اگر آپ نے کسی کا دکھ نہیں سمجھا, کسی کا درد نہیں سمجھا, میرے حضور نبی رحمت شفیع امت کے غلاموں, اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ احساس نہیں کیا, اس کا درد نہیں بانٹا, مرنے کے بعد آپ جتنے مرضی کلمات کہیں پھر کیا فائدہ. میرے صاحب حضور نبی رحمت شفیع امت کے غلاموں, جس محبوب کے آپ اور میں امتی ہیں نا, فیاض بھائی بڑی عجیب بات ہے. حضور کے ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے صفوان بن خلف. کیا نام؟ صفوان بن خلف. ان کا والد جو تھا نا امیہ بن خلف, ظالم تھا جس نے حضرت بلال پر ظلم ڈھائے تھے. یہ اس کا بیٹا تھا, یہ بھی ظالم تھا. جب حضور نے مکہ فتح کیا نا, میرے حضور نے فرمایا ساروں کو معافی ہے, لیکن چند لوگ ایسے حضور نے گنوائے. حضور نے فرمایا یہ اشتہاری ہیں, یہ جہاں بھی ملے نا ان کو مار دیا جائے. ان اشتہاریوں میں صفوان بن خلف کا نام بھی تھا. جب اس کا نام آیا نا, آپ کا ایک چچا زاد بھائی جس کو ہم پتریر کہتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا, عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا سب کو مروا دیں لیکن یہ میرے چچا کا بیٹا, اس کو نہ مروائیں, یہ میری امان میں دے دیں, سفارش کی. میرے حضور نے فرمایا اچھا امان میں چاہتا ہے. میرے حضور نے فرمایا جا تیری امان میں دے دیں. جب امان میں دے دیا نا, عمیر بن وہب نے ہاتھ جوڑے, بندہ نواز وہ بدبخت ہے, ظالم ہے, اس کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے میری امان میں دے دیا. حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ آقا کوئی نشانی عطا فرمائیں جو میں اسے دکھاؤں تو اسے یقین آ جائے. ہائے ہائے ہائے, میری طرف نگاہ اٹھائیں بس, اور صرف چشتی صاحبان آپ جس برادری سے مرضی آپ کا تعلق ہے, ہمارا ایک تو نقطہ نظر سمجھ ہے نا کہ ہم حضور کے امتی ہیں. یہ تو ہم سمجھے ہیں نا بھائی, میں ہم حضور کے غلام ہیں. توجہ سے بات کو سنیے گا. میرے حضور نے فرمایا نشانی چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ نشانی چاہتا ہوں. میرے حضور نے یوں دستار مبارک اتاری. اللہ, حضور نے دستار اتار کے فرمایا یہ نشانی کے طور پہ لے کے جا. جب نشانی کے طور پہ دستار اتاری نا, صحابہ کرام تعجب کی نگاہوں سے تکنے لگے. یا رسول اللہ آپ نشانی کے لیے کوئی اور چیز بھی تو عطا کر سکتے تھے, دستار ہی دینی تھی, آگے دشمن ہے. میرے حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا ہم دشمن دیکھیں یہ سجن دیکھیں. صفوان بن خلف دشمن ہے, عمیر بن وہب تو سجن ہے. ہم سجن کی سجنائی دیکھیں یا دشمن کی دشمنی دیکھیں, یار کی یاری دیکھیں یا ظالم کا ظلم دیکھیں. میرے آقا کیا مطلب ہے؟ فرمایا عمیر بن وہب سجن ہے, جب وہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں. جب دستار دے دی نا, عمیر بن وہب لینے کے لے گئے, صفوان بن خلف کے پاس گئے, وہی بات ہوئی. اس کو یقین آیا, اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری امان میں آ گیا ہوں. کہا ظالم دیکھ تو صحیح میرے ہاتھ میں کیا ہے. کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کہا یہ دستار ہے. کہا جانتا ہے یہ دستار کس کی ہے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر, یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی لج ہے. ہائے ہائے, 1.25 لاکھ نبیوں کی سرداری کی علامت ہے جو میرے مصطفیٰ کے سر پہ سجتی اور جتتی ہے. فرمایا میرے ہاتھ میں دیکھ کیا ہے. فرمایا یہ دستار ہے میرے مصطفیٰ کی, آجا نشانی ہے. جب وہ نشانی دیکھ کے آ گیا, حضور کی بارگاہ میں آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن, میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا, اگرچہ میں امان میں آ گیا ہوں, آپ نے امان میں دے دیا, پھر بھی کلمہ نہیں پڑھوں گا. حضور مسکرا کے فرماتے ہیں ہم نے کون سا کلمے کی شرط پہ امان میں دیا ہے؟ ہائے ہائے, ہم نے یار کے کہنے پہ دیا, ہمارا سجن ہے عمیر بن وہب, اس کی سفارش پہ دیا. ہم نے کلمے کی شرط نہیں کہتا پڑھ لوں گا لیکن مجھے کچھ مہلت چاہیے. آقا فرماتے کتنی؟ کہتا 2 ماہ کی مہلت چاہیے. میرے حضور نے فرمایا 4 کی لے لے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے دربے بہا دیے. سائیں کریم کی بارگاہ, یا کوئی قطرہ مانگتا ہے نا, قطرہ نہیں دیا جاتا, پورا دریا ہی دے دیا جاتا ہے. یا قطروں والی نہروں والی تو کہانی کوئی نہیں ہے سائیں, یا کوئی کھالوں والی نالوں والی کہانی نہیں ہے. یہ یار کا در رحمت ہے, در دولت ہے, یہ دریائے کرم ہے. یہ ٹھاٹھے مار رہا ہے جو بھی پورے کا پورے دریائے اٹھا کے دے دیتے ہیں. ایک بار کوئی مانگتا ہے زندگی بھر, پھر مانگتا نہیں ہے بلکہ بانٹتا ہے. کوئی منگتا آ جائے پھر وہ منگتا نہیں رہتا, وہ سخی بن کے اٹھتا ہے. جو ساری زندگی سوالی ہوتا ہے وہ ساری زندگی پھر سخی بن جاتا ہے. زندگی بھر پھر وہ عطا کرتا ہے, کبھی مانگتا نہیں ہے, منگتا رہتا ہی نہیں ہے, وہ تو سخی بن کے اٹھتا ہے. میرے حضور نبی رحمت شفیع امت کے غلاموں 4 ماہ کی مہلت دے دی. پوری توجہ کے بعد سنیے گا. جب 4 ماہ کی مہلت لے کے چلا گیا نا, ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے تھے, تیسرا دن ابھی پورا نہیں ہوا تھا, نماز مغرب کا وقت قریب تھا. یہ روتا روتا حضور کی بارگاہ میں پہنچا.
آنکھوں میں آنسو لیے یوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے میں نے سنا آپ بڑے کریم ہیں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے بڑے کریم ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کیا میں آپ کی غلامی میں نہیں آ سکتا؟ مجھے اپنی غلامی میں قبول نہیں فرمائیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا تو 4 ماہ کی مہلت لے کے گیا، ابھی تو 3 دن بھی پورے نہیں ہوئے۔ جو اس نے جملے کہے تھے نا وہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے چاند کو اشارہ کیا وہ ٹوٹے ہو گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے سورج کو اشارہ کیا وہ واپس پلٹ آیا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پتھر آپ پر سلام پڑھتے تھے، درخت آپ پر سلام پڑھتے تھے، لیکن آقا اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی میں مسلمان نہیں ہو سکا، میرا دل موم نہیں ہو سکا، میرے کفر کے تالے نہیں ٹوٹ سکے۔ یا رسول اللہ جو کام معجزے نہیں نہ کر سکے وہ آپ کے میٹھے بولوں نے کر دیا، وہ آپ کے میٹھے لہجے نے کر دیا۔ یا رسول اللہ وہ آپ کی کریمانہ طبیعت نے کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ کی نفاست، میرے آقا جب آپ بولتے ہیں آپ اتنا میٹھا بولتے ہیں، جب جب بولتے ہیں میرے دل سے آواز آتی ہے صفوان دیر نہ کر یہی سچا رسول ہے، صفوان دیر نہ کر یہی کریم ہے، صفوان دیر نہ کر یہی سچا ہے، اور اس کے قدموں میں بیٹھ جا، اس کے قدموں کی خیرات لے لے، کہیں دیر نہ ہو جائے اور کہیں زندگی بے وفائی نہ کر جائے۔ میرے آقا جو کام معجزے نہیں کر سکے، چاند کا ٹوٹا ہونا نہیں کر سکا، سورج کے واپس پلٹنا نہ کر سکا، یا رسول اللہ کڑوے پانی کا میٹھا ہونا نہ کر سکا، وہ آپ کا میٹھا لہجہ کر گیا۔ آپ کے میٹھے لہجے میں طاقت ہی ایسی کر، میں کیا کروں یا رسول اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں۔ میرے صاحب آج ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے صاحب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج کسی کا ختم ہے کل ہمارا ختم بھی ہوگا، کل ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن زندگی میں ہم نے بولنا کیسے ہے؟ کچھ تو خیال کریں، خیال کریں اپنی زندگی میں وہ الفاظ بولیں کہ آپ کے الفاظوں سے دوسروں کو درد نہ ملے، سکون ملے۔ آپ کے الفاظ کسی بے سہارا کے سہارا بن جائے، کسی بے آسرا کے آسرا بن جائے، یار کسی مقروض کے قرض اتار دیں، یار کسی درد مند کے سارے درد دور کر دیں، یار کسی کے ساتھ آپ بیٹھے وہ صدیوں کا تھکا ہارا ہوا آپ کے پاس بیٹھے، اس کو ساری تھکاوٹ محسوس نہ ہو، ساری تھکاوٹ ہی دور ہو جائے۔ یار یہ کیا ہوا؟ میرے ساتھ کوئی 10 منٹ بیٹھتا ہے، 11ویں منٹ میں میں اس کا دل کو چھلنی کر کے اٹھ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے بھاری عمل پتہ کون سا ہوگا؟ نماز نہیں۔ کیا فرمایا؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج زکات نہیں۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا میٹھا بول، تیرا اخلاق، جو تو اخلاق لے کے آئے گا نا یہ سب سے وزنی ہوگا۔ نماز روزہ حج زکات یہ وزنی نہیں ہوں گے، اعمال تو ہوں گے، نیکیاں تو ہوں گی، لیکن وزنی عمل چاہتا نا یا رسول اللہ چاہتا ہوں، پھر ایک کام کا کیا کروں؟ میرے حضور نے فرمایا میٹھا بولا کر، دوسروں کے ساتھ لہجہ میٹھا رکھا کر۔ یار میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کیا کرم چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں جب 2 امتی آپس میں ملتے ہیں نا، میرے امت جب جفی ڈال کے ملتے ہیں نا، جب وہ جفی ڈال کے ملتے ہیں جدا بعد میں ہوتے ہیں، گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہائے واہ واہ، جدا بعد میں ہوتے ہیں، گناہ معاف پہلے ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی کو بنیاد بنا کے پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے
پاس بھی لایا. ویسے بڑی عجیب بات ہے جو شعر کا ہے نا، یہ بڑا انوکھا شعر ہے.